اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ایک نیک بیٹے کی بشارت دی، اور پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پہلی ہجرت کا جو سفر شروع کیا وہ عراق سے شام کی طرف تھا، اور شام میں اس وقت سب سے زیادہ جو سرسبز اور برکت والی زمین مانی جاتی تھی وہ فلسطین کی تھی۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بھی پھر جو عراق یعنی کہ وہ جو ان کا ایریا تھا جہاں پہ وہ رہتے تھے، جو ان کا علاقہ تھا بابل، اور بابل کے اندر جو علاقہ تھا جو موجودہ عراق بنتا ہے، تو وہاں سے پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نکلے اور شام کی طرف انہوں نے فلسطین کی طرف ہجرت کی۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں سورۃ الانبیاء میں آیت نمبر 71 میں فرمایا ہے، اور ہم نے اسے یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اور لوط کو اس سرزمین کی طرف نجات دی جس میں ہم نے جہان والوں کے لیے برکت رکھی ہے۔ تو یہ سرزمین کون سی؟ یہ فلسطین کے بارے میں بات ہو رہی ہے۔ تو دیکھیں اللہ تعالیٰ نے سورۃ الانبیاء میں قرآن پاک میں اس سرزمین فلسطین کی جو ہے وہ برکت اور اس کی جو اہمیت ہے وہ واضح کی ہے، لیکن آج فلسطین اور فلسطین کے لوگوں کے ساتھ اور بیت المقدس کے ساتھ جو ہے کیا حال ہوا، اور ہم لوگ ایسے بے حس مسلمان ہیں، ہم لوگ صرف نام کے مسلمان ہیں کہ ہم اپنے بہن بھائیوں کو، اپنے فلسطینی بھائیوں کو، اپنے فلسطینی بہنوں کو، ماؤں کو، بچوں کو دیکھتے مرتا ہوا دیکھ بھی رہے ہیں، ان کو شہید ہوتا ہوا دیکھ رہے ہیں، لیکن ہم لوگوں سے نہ تو ان کی مصنوعات، اسرائیلی مصنوعات کا بائیکاٹ ہو رہا ہے، نہ ہم سے ان کی مدد ہو رہی ہے۔ تو آخر ہم یہ بڑا ایک سوچنے کا مقام ہے کہ اس کے لیے تو مجھے لگتا ہے اس کیفیت کو بیان کرنے کے لیے الفاظ نہیں ہیں، اور الفاظ میں تو یہ شاید دکھ بیان ہو بھی نہ سکے، اور اس کا جو حساب ہے وہ ہمیں بہت بھاری قیمت میں چکانا پڑے گا قیامت والے دن۔ پھر کچھ عرصہ وہیں پہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت لوط علیہ السلام اور حضرت سارہ علیہ السلام جو ہے وہیں پر رہے شام میں ہی، لیکن پھر وہاں پر کچھ عرصے بعد قحط پڑا، تو پھر قحط کی وجہ سے ان کو مصر کی طرف ہجرت کرنی پڑی، اور وہاں سے پھر وہ جب مصر گئے تو وہاں پر روایات میں آتا ہے کہ وہاں پر ایک بادشاہ تھا جو مطلب عورتوں کے ساتھ جو ہے وہ بالکل عورتوں کے اوپر جیسے ظلم کرتا تھا۔ تو وہاں کے بادشاہ کی طرف سے حضرت سارہ علیہ السلام کو عزت کے طور پر ایک خادمہ دی گئی تھی جن کا نام حضرت حاجرہ تھا، اور یہی پھر بعد میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بیوی بنی، اور حضرت حاجرہ علیہ السلام یعنی کہ ایک نبی کی بیوی بنی، ایک پیغمبر کی بیوی بنی۔ اب روایات کے مطابق یہ کیا تھا کہ اس وقت جو وہ مصر کا بادشاہ تھا نا، وہ خوبصورت عورتوں پر بڑا ظلم کرتا تھا، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پھر حضرت سارہ علیہ السلام سے کہا کہ اگر وہ بادشاہ تم سے پوچھے تو تم کہنا کہ تم میری بہن ہو، یعنی کہ جو دینی بہن، تاکہ وہ تمہیں کسی قسم کا نقصان نہ پہنچا سکے۔ تو جب بادشاہ نے حضرت سارہ علیہ السلام کو بلایا تو اللہ تعالیٰ کی حفاظت سے وہ انہیں کوئی نقصان تو نہ پہنچا سکا، اور بعض روایات میں آتا ہے کہ جب اس نے برائی کا ارادہ کیا تو اس کا جسم مفلوج ہو گیا، اور وہ سمجھ گیا، تو اس نے خوفزدہ ہو کر حضرت سارہ علیہ السلام سے درخواست کی کہ آپ میرے لیے دعا کریں کہ میں مطلب اس طرح سے یہ جو مفلوج ہوا ہوں میں ٹھیک ہو جاؤں۔ تو حضرت سارہ علیہ السلام نے جب دعا کی تو وہ ٹھیک ہو گیا، اور اس واقعے کے بعد پھر بادشاہ نے حضرت سارہ علیہ السلام کو جو ہے ان کی عزت کرتے ہوئے ان کو حضرت حاجرہ علیہ السلام یعنی کہ ایک خادمہ جو ہے وہ دے دی جو حضرت سارہ علیہ السلام کے ساتھ رہی۔ تو پھر وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ حضرت سارہ علیہ السلام کے ہاں اولاد نہیں ہو رہی تھی، اور پھر انہوں نے جو ہے وہ اپنی خوشی سے اور اپنی رضا کے ساتھ حضرت حاجرہ علیہ السلام کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے نکاح میں دے دیا۔ اب یہ دیکھیں کہ حضرت سارہ علیہ السلام کا کتنا یہ عظیم اخلاق ہے اور یہ اعلیٰ اخلاق کا مظاہرہ ہے، اور پھر حضرت حاجرہ علیہ السلام کے ہاں حضرت اسماعیل علیہ السلام پیدا ہوئے، یعنی کہ وہ جو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا مانگی تھی کہ اے اللہ مجھے صالح بیٹا عطا کر، تو ان میں سے دیکھیں حضرت اسماعیل علیہ السلام پھر پیدا ہوئے حضرت حاجرہ علیہ السلام کے ہاں ان سے۔ تو یہ واقعہ ہمیں سکھاتا ہے کہ حضرت سارہ علیہ السلام کا یہ عمل جو ہے یہ اعلیٰ اخلاق اور صبر اور اللہ تعالیٰ کی رضا پر رہنے کی ایک عمدہ اور ایک ایسی عظیم مثال تھی کہ جس کی مثال اس کے بعد نہیں ملتی، اور حضرت حاجرہ علیہ السلام کی زندگی جو ہے وہ صبر، توکل اور عظیم مقام کی علامت ہے۔ ابھی ہم آگے جب آپ کو میں بتاؤں گی کہ انہوں نے کتنا صبر کیا، تو تب شاید ہم اس کا اندازہ کر سکیں، یا پھر شاید ہم اس کا اندازہ بھی نہیں کر سکتے۔ اور اس نیکی کے بعد پھر حضرت سارہ علیہ السلام کے ہاں بھی بیٹے کی پیدائش ہوئی جو حضرت اسحاق علیہ السلام ہے، جو بعد میں دونوں بیٹے جو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے صالح بیٹے کی خواہش کی تھی تو اللہ تعالیٰ نے ان کو دونوں بیٹے دیے، اور دونوں بیٹے جو ہیں وہ دونوں کو نبوت بھی دی۔ اور یہاں پہ پھر مصر میں رہنے کے بعد جو سب سے عظیم جو ہجرت تھی وہ مکہ کی طرف ہجرت تھی، اور جب حضرت اسماعیل علیہ السلام پیدا ہوئے تو تب اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حکم دیا کہ حضرت حاجرہ علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کو لے کر آپ چلیں، یعنی کہ ان کو وحی کے ذریعے ایک جگہ بتا دی کہ آپ نے اس وادی کے اندر لے کے جانا ہے اور ان کو وہاں پر چھوڑ کر آنا ہے۔ اور ایک نبی کے لیے سب سے زیادہ جو اہم ہوتا ہے اس کے لیے جذبات جو ہوتے ہیں، جو خونی رشتوں سے جذبات جڑے ہوتے ہیں، ان سے بھی زیادہ جو اول جو ہوتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کا وہ پیغام یا وہ مقصد ہوتا ہے جو اس کو پورا کرنا ہوتا ہے ہر نبی کو، اور جو ان کو دے کر جس کے لیے بھیجا گیا ہوتا ہے اور جس مقصد کے لیے ان کو نبوت ملی ہوتی ہے۔ تو اب حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے ایک بہت بڑا امتحان تھا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو حکم دے دیا کہ ایک چھوٹا بچہ جو بھی شیر خوار ہے اس کو اور اپنی بیوی کو جا کر ایک سنسان وادی میں چھوڑیں، اور یہی وادی پھر جو ہے بعد میں مکہ مکرمہ بنی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے حکم سے جو ہے بالکل خاموشی سے، نہ اس پہ کوئی جیسے ہوتا ہے کہ ہم تو اللہ تعالیٰ کے حکم مانتے ہوئے بڑا ہمیں ہوتا ہے کہ ہم اپنی مرضی کے حکم مانتے ہیں، لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ کے حکم پر خاموشی سے روانہ ہوئے، اور حضرت حاجرہ علیہ السلام اور شیر خوار جو حضرت اسماعیل علیہ السلام تھے ان کو ساتھ لیا، اور پھر وہ ایک ایسی جگہ پہنچے جہاں نہ تو درخت تھا، نہ پانی تھا، نہ کوئی انسان تھا، نہ کوئی بستی تھی، اور ہر طرف صرف ریت تھی اور صرف پہاڑ تھی۔ تو جب حضرت ابراہیم علیہ السلام وہاں پہنچے اور حضرت حاجرہ علیہ السلام کو وہاں پہ اپنے بچے کے ساتھ چھوڑ کر واپس پلٹنے لگے
تو حضرت حاجرہ علیہ السلام نے پوچھا کہ کیا اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہ حکم دیا ہے؟ تو اس پر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا ہاں. تو پھر حضرت حاجرہ علیہ السلام نے پرسکون اور مطمئن ہوتے ہوئے کہا کہ پھر اللہ تعالیٰ ہمیں ضائع نہیں کرے گا. اب یہ وہ صبر ہے، اور وہ جو میں آپ سے کہہ رہی تھی کہ حضرت حاجرہ علیہ السلام کی زندگی صبر، توکل اور عظیم مقام کی علامت ہے. یہ وہی دیکھیں کہ کتنا عظیم توکل ہے. آج اگر ہم بات کریں ایک عورت کے ناطے، اگر ہم دیکھیں تو ہر عورت جو شادی شدہ ہے اس کی اپنے خاوند کے ساتھ کیسی توقعات ہوتی ہیں، اور اگر وہ اس کی ایسی نفسانی خواہشات جو پوری نہ ہو سکیں تو وہ اس کا آج کل رویہ کیسا ہوتا ہے. یہ اس پر ہمیں بہت زیادہ غور کرنے کی ضرورت ہے، کیونکہ ایک عورت ہی معاشرہ بناتی ہے، اور ایک عورت ہی نسل چلاتی ہے، اور ایک عورت ہی جو ہے وہ گھر کے ماحول کو بناتی ہے. تو اب دیکھیں کہ جب عورت جو ہے وہ حضرت حاجرہ علیہ السلام جیسی ہوگی تو ان کے ہاں پھر ولادت جو ہوگی بچوں کی وہ بھی حضرت اسماعیل علیہ السلام جیسی ہوگی، ان جیسے بچوں کی ہوگی. اور یہ ضروری نہیں ہے کہ بچے کو نبوت ملے تو تب بھی وہ جو ہے نا عظیم ہو، لیکن اخلاق سب سے، ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو ہے وہ حدیث مبارکہ ہے کہ تم میں سب سے اچھا وہ ہے جس کا اخلاق سب سے اچھا ہے، تم میں سب سے بہتر وہ ہے جس کا اخلاق سب سے اچھا ہے. تو آج تو عورتوں کا اخلاق، ہم عورتوں کا اخلاق ہی ایسا نہیں ہے تو ہم اپنے بچوں کو کیسے سکھائیں گے؟ تو پھر خیر حضرت ابراہیم علیہ السلام جو ہے ان کے پاس جو بھی توشہ تھا، یعنی کہ سفر کے وقت جو بھی اپنے پاس چیزیں رکھی جاتی تھیں وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت حاجرہ علیہ السلام اور کے حوالے کی، اور خود واپس وہیں چلے گئے جہاں اللہ تعالیٰ نے ان کو واپس بھیجا جانے کا کہا تھا. تو پھر پانی جو تھا حضرت حاجرہ علیہ السلام کے پاس جب وہ ختم ہو گیا تو حضرت حاجرہ علیہ السلام جو ہے اپنے بچے کے لیے بڑی بے چین ہو گئی، اور وہ پانی کی تلاش میں صفا پہاڑی پر چڑھی. اور صفا پہاڑی پر چڑھنے کا مقصد کیا تھا؟ تاکہ وہ دیکھ سکیں کہ اونچائی پہ کھڑے ہو کے وہ دیکھ سکیں کہ کہیں پانی کے آثار نظر آ رہے ہیں یا نہیں. تو پھر صفا پر کھڑے ہو کے نہ نظر آئے تو پھر وہاں سے اتری اور جا کے مروہ کے اوپر کھڑی ہوئی، اور مروہ پر کھڑے ہو کے وہ دیکھ رہی تھی کہ شاید کوئی آثار نظر آ جائے پانی کے، لیکن وہاں سے بھی جب نہ نظر آیا تو واپس اتری اور پھر صفا پر گئی اور پھر مروہ پر، اور اس طرح انہوں نے 7 چکر لگائے. اور یہ دیکھیں کہ ان کی وہ اس وقت کا صبر جو ہے اللہ تعالیٰ نے ہمیشہ ایک سنت کے، وہ ایک نبی کی بیوی کی سنت کے اس میں جو ہے وہ اس کا ایسا محفوظ کیا کہ آج اگر حج یا عمرہ کرے کوئی تو وہ صحیح کے بغیر اس کا مکمل نہیں ہو سکتا. تو اللہ تعالیٰ نے کیسے اپنی بندی کی حضرت حاجرہ علیہ السلام کی سنت کو محفوظ رکھا. تو پھر جب پانی نہ ان کو ملا، 7 چکر وہ لگا چکی، پھر حضرت اسماعیل علیہ السلام کے پاؤں کے پاس حضرت جبرائیل علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے حکم سے آئے، اور انہوں نے اپنا پر مارا اور وہاں سے ایک پانی کا چشمہ پھوٹ پڑا. اور وہی چشمہ جو ہے یہ آج زمزم ہے، یعنی کہ زمزم کا کنواں. اور یہ زمزم کا کنواں جو ہے، زمزم کا مطلب ہوتا ہے ٹھہر جا، رک جا رک جا. اور یہ زمزم کا کنواں ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک انہوں نے کہا تھا کہ اگر اماں ہاجرہ اس وقت پانی کو جو ہے وہ ایسے، اماں ہاجرہ نے پانی کی منڈیر بنا کر، جیسے پانی سٹور کرنے کے لیے ایسے مٹی کی منڈیر بنائی جاتی ہے، تو وہ ایسے منڈیر بنا رہی تھی اور ساتھ پانی کو کہہ رہی تھی زمزم، یعنی کہ رک جا بس، اتنا کافی ہے. تو زمزم اس وقت جو ان کی زبان تھی وہ عربی تو نہیں تھی، لیکن جس زبان میں وہ کہتی تھی اس زبان میں زمزم کا مطلب ہے رک جانا. تو پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک انہوں نے کہا تھا کہ اماں ہاجرہ جو ہے اس وقت اگر منڈیر نہ بناتی تو زمزم آج کنواں نہ بلکہ آج ایک نہر ہوتی. تو یہ اس طرح جو ہے زمزم کا کنواں جو ہے وہاں پہ بنا. اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کا دیکھیں عظیم ایک ہجرت، اور اپنے بیٹے کو خود سے جدا کرنا، اپنی بیوی کو ایک ایسی وادی میں چھوڑانا جہاں نہ کوئی بندہ ہو، نہ کوئی اور کسی طرح کے وسائل ہوں. اور اس بیوی کی عظیم دیکھیں اخلاق، اور عظیم اس کا صبر کہ انہوں نے ایسی جگہ پر اپنے شوہر سے یہ گلا نہیں کیا کہ ہم آپ کی ذمہ داری ہیں تو آپ ہمیں یہاں پر چھوڑ کے جا رہے ہیں، بلکہ انہوں نے صرف ایک سوال کیا کہ کیا یہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے؟ اور اگر اللہ تعالیٰ، پھر انہوں نے جب کہا کہ ہاں یہ اللہ کا حکم ہے تو تب انہوں نے کہا کہ پھر اللہ تعالیٰ ہمیں ضائع نہیں کرے گا. پھر خیر حضرت ابراہیم علیہ السلام وقتاً فوقتاً جب ان کو ضرورت پڑتی وہ مقام کرما آتے رہتے، اور حضرت حاجرہ علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کے پاس ایک بار حضرت ابراہیم علیہ السلام جو ہے وہ رات کو سو رہے تھے کہ انہوں نے خواب دیکھا کہ وہ اپنے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کے لیے قربان کر رہے ہیں. اور نبیوں کا خواب کیونکہ عام خواب تو نہیں ہوتا، وہ ایک وحی کی علامت ہوتی ہے، وحی ہوتی ہے، کیونکہ وحی کے مختلف طریقے ہوتے تھے، یا تو فرشتہ آتا تھا یا پھر خواب کے ذریعے بتائی جاتی تھی. تو اس طرح پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب یہ خواب دیکھا تو وہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کے پاس آئے اور پھر ان سے پوچھا کہ اور ان کو یہ ساری بات اپنا خواب بتایا کہ میں نے یہ خواب دیکھا ہے تو تمہاری کیا رائے ہے. اور حضرت اسماعیل علیہ السلام نے جواب دیا، ابا جان جو اللہ کا حکم ہے وہی کیجیے، آپ مجھے صبر کرنے والوں میں پائیں گے. اور یہ دیکھیں کہ ایک بچہ جو ہے آج کل ہمارے بچوں کا، جو آج کل کی جو نسلیں چل رہی ہیں ان کی کیا پرائیورٹیز ہیں، اور جو اس وقت کے نبی تھے یا اس وقت کے جو بچے بھی ہوتے تھے ان کی بھی کیا پرائیورٹیز ہوتی تھیں. اور حضرت اسماعیل علیہ السلام ابھی تک تو نبی تو نہیں ہے لیکن ایک چھوٹے بچے ہیں، اور زیادہ سے زیادہ کتنی عمر ہوئی ہوگی، 10 سال 12 سال. لیکن اس وقت میں بھی وہ یہ نہیں کہہ رہے کہ میرا باپ مجھ پر بڑا ظلم کرنے لگا ہے، اور انہوں نے یہ ایسا کر دیا ویسا کر دیا، جیسے آج ہمارے جو ہے وہ المیہ ہمارا ہے آج کا.
اور انہوں نے فوراً کہا کہ ابا جان جیسے آپ کو مطلب جیسے آپ کو اللہ تعالیٰ کا حکم ہے آپ وہی کیجیے، مجھے آپ صبر کرنے والوں میں پائیں گے۔ تو پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے چھری چلائی، تو جب وہ چھری چلائی انہوں نے تو اللہ تعالیٰ نے جنت سے ایک مینڈا بھیج دیا اور وہ قربان ہو گیا، اور اس طرح یہ قربانی اللہ تعالیٰ نے قبول کر لی۔ اور دیکھیں عظیم باپ کا عظیم بیٹا حضرت اسماعیل علیہ السلام کہ وہ بھی اپنے باپ سے کہہ رہے ہیں کہ میں صبر، آپ مجھے صبر کرنے والوں میں پائیں گے۔ اور اس طرح پھر یہ جب قربانی ہو گئی مینڈے کی تو اللہ تعالیٰ نے پھر بتا دیا کہ وہ اس کو جان نہیں چاہیے اس کو، بلکہ وہ تو نیت دیکھتا ہے۔ ایک تو یہ عظیم معجزہ ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کا۔ پہلی تو یہ کہ انہوں نے ہجرت کی، اور اس کے بعد پھر بیٹے کی قربانی، اور اس سے پہلے آگ میں ڈالنے کا جو واقعہ تھا۔ اب جو اللہ تعالیٰ نے سب سے عظیم کام جو حضرت ابراہیم علیہ السلام سے لیا وہ ہے بیت اللہ کی تعمیر۔ اور اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بیت اللہ تعمیر کرنے کا حکم دیا، اور سب سے پہلے جو بیت اللہ تعمیر ہوا تھا وہ حضرت آدم علیہ السلام نے کیا تھا اللہ تعالیٰ کے حکم سے، اور وہ پہلے انسان تھے جنہوں نے پہلا گھر بنایا اللہ تعالیٰ کی عبادت کری، اور وہ پہلے انسان تھے جنہوں نے عبادت کی اللہ تعالیٰ کی۔ اور اس طرح بیت اللہ کی تعمیر کا جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حکم دیا تو یہ دوسری بات تھی کہ جب بیت اللہ کی تعمیر ہونے لگی، کیونکہ اس سے پہلے جب حضرت نوح علیہ السلام کا کے دور میں جب ان کی قوم پہ عذاب آیا تھا طوفان کا، تو تب جو اس وقت کا بیت اللہ جو تعمیر ہوا تھا وہ، کیونکہ آج جیسے ہماری پکی عمارتیں بنائی جاتی ہیں اور پکا جیسے کام کیا جاتا ہے، اس وقت جو تھا صرف گارے سے اور گارے کی اینٹیں بنا کر تو اس سے تعمیر کی جاتی تھی، تو بیت اللہ کی تعمیر اس وقت بھی ویسی ہی تھی۔ تو جب وہ طوفان آیا تو اس وقت اس کا نام و نشان مٹ گیا، تو پھر اللہ تعالیٰ نے دوبارہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا جب نبوت کا دور چل رہا تھا تو اس ٹائم انہوں نے اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے پھر تعمیر کروائی، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کے ساتھ مل کر بیت اللہ کی تعمیر جو ہے انہوں نے شروع کر دی، اور وہ تعمیر کرتے جاتے اور ساتھ ساتھ دعا کرتے جاتے، اے ہمارے رب ہماری یہ خدمت قبول فرما اور ہماری نسل کو بھی اپنا فرما بردار بنا، اور ان میں ایک رسول مبعوث فرما۔ اب یہ حضرت آدم علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام جو ہے وہ دعا کر رہے ہیں کہ ان میں ایک رسول مبعوث فرما، اور یہی دعا جو تھی جو حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کا سبب بنی اور ان کے بعثت کا سبب بنی۔ اور اللہ تعالیٰ نے یہ جو ہے سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 128 اور 129 میں بیان کی ہے۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حکم دیا، اب یہ سورۃ الحج میں ہے، اور لوگوں میں حج کا اعلان کرو، کہ جب بیت اللہ کی تعمیر ہو چکی تو اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حکم دیا کہ اب بیت اللہ کے حج کے لیے لوگوں کو دعوت دیں، اعلان کریں کہ لوگ جو ہیں آئیں اور اس بیت اللہ کا طواف کریں اور حج کریں۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پھر پہاڑ پر کھڑے ہو کر لوگوں کو اللہ تعالیٰ کے گھر کی طرف بلایا، اور اللہ تعالیٰ کا جو یہ پیغام تھا اللہ تعالیٰ کا، اللہ تعالیٰ نے اس کو دنیا میں ہر کونے میں پہنچا دیا۔ اور دیکھیں گے اللہ تعالیٰ کا یہ پیغام ایسا پہنچا کہ آج ہر ملک سے ہر جگہ سے لاکھوں کی تعداد میں لوگ آتے ہیں حج کرنے کے لیے، عمرہ کرنے کے لیے، اور یہ ایسا عظیم مقام ہے کہ جہاں جانے کے لیے ہر ایک، چاہے وہ جتنا بھی نیک ہو یا چاہے وہ جتنا بھی گناہ گار ہو، چاہے وہ درمیانی درجے کا ہو، لیکن ہر ایک کی طلب ہوتی ہے کہ ہر ایک میں تڑپ ہے کہ وہ وہاں پر جائے۔ اور ایسی اللہ تعالیٰ نے دلوں میں وابستگی اور ایسی اللہ تعالیٰ نے دلوں میں اپنے گھر کی محبت ڈالی ہوئی ہے کہ ہر ایک کا دل کرتا ہے، چاہے کسی کے پاس وسائل ہوں چاہے کسی کے پاس وسائل نہ ہوں، لیکن پھر بھی ہر ایک کے دل میں خواہش ضرور ہوتی ہے کہ ہم وہاں پر جائیں۔ اب یہ واقعہ دیکھیں گے ہمیں سکھاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے کام میں باپ اور بیٹے کا اعتماد جو ہوتا ہے اور اتحاد جو ہوتا ہے یہ ایک برکت بن جاتا ہے، اور عبادت جو ہے اس کے بعد دعا قبول ہوتی ہے، اور جو گھر بھی اللہ تعالیٰ کے لیے اور اللہ تعالیٰ کی عبادت کے لیے بنایا جائے وہ ہدایت کا مرکز بن جاتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی ہمیں سکھاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کر کے کبھی بھی انسان ضائع نہیں ہوتا، اور سچ کے لیے اکیلے کھڑے ہونا بھی عظمت ہے، اور سچ کے لیے بہت بار کبھی جو ہے نا ایسے ہوتا ہے کہ ساری جو ہے لوگ ایک طرف ہوتے ہیں لیکن آپ کو حق کے لیے کھڑا ہونا پڑتا ہے، اور یہ بہت ضروری ہے، اور یہ جو بھی اس طرح سے کرے کہ وہ حق کے لیے کھڑا ہو تو وہ یہ نہ سوچے کہ اس میں میرا کوئی کمال ہے، بلکہ یہ تو اللہ تعالیٰ ہوتا ہے جو لوگوں کو چن لیتا ہے، جو اپنے بندوں کو چن لیتا ہے حق کے لیے۔ دیکھیں گے آج کے فیشنیبل دور میں اور آج کتنا ایک ایسا ہمارا ماحول ہو چکا ہے کہ ہم مغربی تہذیب سے اتنا زیادہ وابستہ ہو چکے ہیں، اور اتنا زیادہ ہم نے اس کو اپنے اندر جو ہے ہضم کر لیا ہے، اتنا زیادہ ہم نے اس کو اڈاپٹ کر لیا ہے کہ آج جو ہمارے نبی کی سنت ہے کہ ہم نے فرش پر بیٹھنا ہے، ہمارے نبی کی سنت تھی کہ زمین پر بیٹھنا ہے، تو آج ہم اس طرح نیچے بیٹھتے ہوئے نا خود کو بہت زیادہ جیسے لو فیل کر رہے ہوتے ہیں، جیسے ہم تو بہت ہی جو ہے وہ لو فیملی سے، وہ جو لو کاسٹ ہوتی ہے اس سے تعلق ہے ہمارا، اور ہمارے گھروں میں ایسا ماحول بن چکا ہے کہ ہم سنتوں کو بھلائے بیٹھے ہیں، اور پھر ہم ڈھونڈتے ہیں کہ ہمیں سکون کیوں نہیں مل رہا، اور ہمارا گھر جو ہے سکون کا گہوارہ کیوں نہیں ہے، امن کیوں نہیں ہے ہمارے گھروں میں، کیونکہ ہم نے ایسی اپنے اندر جو ہے وہ چیزوں کو اڈاپٹ کر رکھا ہے کہ جن کا دین کے ساتھ کوئی کنسیپٹ، دین میں جن کا کوئی کنسیپٹ ہی نہیں ہے، اور نہ تو ہم اچھے مسلمان بننا چاہتے ہیں، بلکہ ہم جب کوئی برائی کے بارے میں سنتے ہیں نا، کہ جب ہم کوئی حدیث بھی سن لیں اور اس میں اگر کوئی کسی قسم کا گناہ کے بارے میں جب تاکید کی گئی ہو تو اس وقت بھی ہمارے ذہنوں میں ہماری اپنی شخصیت نہیں آتی، ہمارے ذہنوں میں کوئی دوسرا آ رہا ہوتا ہے۔ تو بس کوشش کرنی چاہیے کہ پہلے اپنی اصلاح کریں، اس کے بعد اپنے گھروں پہ محنت کریں، اپنے گھروں پہ محنت بہت زیادہ ضروری ہے، اور یہ محنت جو ہے یہی ہماری آخرت میں ہمارے کام آئے گی۔ اور جیسے حضرت اسماعیل علیہ السلام کے واقعے سے ہم دیکھیں تو ایک بچہ ہے لیکن وہ دین کے لیے کتنا زیادہ، اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے کتنا زیادہ وہ ہے کہ اپنی جان کو بھی نہیں دیکھ رہا، لیکن آج کل ہماری پرائیورٹیز کیا ہیں کہ ہم سے 5 وقت کی نماز نہیں مکمل ہوتی، ہم سے 5 وقت کی نماز وقت پہ ادا نہیں ہو سکتی، صرف کسی ہے کہ ہمارے ہاتھوں میں موبائل ہوتے ہیں، یا ہم کسی ایسے دنیاوی کام میں مصروف ہوتے ہیں جس کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔
اور ہم نے اپنا زیادہ وقت جو ہے وہ صرف فضول کاموں میں برباد کر رکھا ہے. آج اگر ہم اپنی زندگی کا حساب لگائیں، اور یہ میری آپ سے گزارش ہے کہ جو بھی اس کو سنے وہ لازمی آج ابھی اسی وقت جہاں پر بھی وہ ہے وہ اپنی زندگی کا حساب لگا لے کہ میری عمر کتنی ہے اس وقت، اور میں اپنا کتنا وقت ضائع کر چکا ہوں یا کر چکی ہوں، اور وہ جو میں عمر اپنی گزار چکی ہوں یا میں گزار چکا ہوں اس میں کتنے سالوں کی جو میری نمازیں ہیں وہ قضا ہوئی ہوئی ہیں، یا میں کتنے سالوں سے پابندی سے نماز پڑھ رہا ہوں، اور وہ جو قضا ہوئی ہوئی نمازیں ہیں ان کا حساب ضروری لگائیں. اور دوسری بات یہ کہ نمازوں کا حساب، اور دوسری بات یہ کہ میں نے جو وقت اپنا ضائع کیا ہے کیا میں آگے ابھی جو آج کل میرا جو گزرا اور میرا جو آج ہے ان دونوں میں کوئی تبدیلی آئی. اگر تو ہمارے اندر کوئی اگلے دن تبدیلی نہیں آتی تو پھر تو یہ بڑی غور اور بڑی فکر کی بات ہے، بڑی غور کرنے کی یہ بات ہے کہ ہمارا دن کن کاموں میں ضائع ہو رہا ہے. بہت سارے لوگ ایسے بھی ہیں جو ہیں وہ پروفیشنلس ہیں، بہت سارے لوگ اسٹوڈنٹس ہیں، لیکن پھر بھی اپنے ٹائم کو ہم نے کن کاموں میں، اس کے علاوہ جو ہمارے پاس فارغ وقت بچتا ہے اس کو ہم نے کس کام میں ضائع کیا ہے، اس کا حساب لگانے کی بہت زیادہ ضرورت ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کا دیکھیں یہ واقعہ ہمیں سکھاتا ہے، اور یہ بیان کرنے کا مقصد انبیاء کرام علیہ السلام کی زندگی بیان کرنے کا مقصد یہ نہیں ہوتا کہ بس ہم نے واقعہ سن لیا اور بس اس کے بیٹھ کے مزے لے لی اور کہانی سن لی اور ہمیں کہانی کا علم ہو گیا تو بس اب تو تھوڑی دیر جو ہے ایک نئی چیز سیکھنے کو مل گئی. بلکہ واقعات بتانے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ ہم نے ان کی زندگیوں سے اپنی زندگی کو کیسے بہتر بنانا ہے، ہم نے ان کی کون سی چیز کو اڈاپٹ کرنا ہے، کون سی چیز ایسی ہے جس کو ہم نے اپنے اندر جو ہے وہ لے کے آنا ہے تاکہ ہماری برائی جو ہے یا ہمارے اندر جو برے اخلاق ہیں وہ ختم ہو سکے. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ سچ کے لیے اکیلے کھڑا ہونا بہت زیادہ ضروری ہے، اور اکیلے کھڑے ہوئے انسان کو اللہ تعالیٰ کبھی بھی جو ہے نا اکیلا نہیں چھوڑتا، اور قربانی کے بغیر کبھی کامیابی ملتی بھی نہیں ہے. اگر ہم نے اللہ تعالیٰ کو پانا ہے تو ہمیں اپنا جو ہماری نفسانی خواہشات ہیں ان کو قربان کرنا پڑے گا. اگر ہم نے اول وقت کی نماز کی فضیلت حاصل کرنی ہے تو اس کے لیے ہمیں موبائل کو رکھ کر جماعت کے ساتھ جا کے نماز پڑھنی ہوگی. یہ مردوں کے لیے، اور خواتین کے لیے یہی کہ ان کو سارے کام چھوڑ کر پہلے نماز ادا کرنی ہوگی. نماز تو ہو جاتی ہے آخر میں بھی، آخری وقت تک بھی نماز جائز ہے، لیکن جو فضیلت ہے وہ درجہ کم ہو جاتا ہے. آج اگر ہم سوچیں نا کہ دو جگہوں پہ ہمیں جاب مل رہی ہے، جیسے ایک جگہ ایسی ہے جہاں پر ہمیں جاب تو مل رہی ہے لیکن ساتھ پہ جو ہماری ہے وہ وہاں پہ سیلری پیکیج کم دے رہے ہیں، اور ٹائمنگ جو ہے وہ اس کی بھی اتنی ہے جتنی دوسری والی جاب کی ہے، اور دوسری جگہ وہ ہے جہاں پہ ہمیں جاب بھی مل رہی ہے اور ہمیں اچھا پیکیج بھی مل رہا ہے، لیکن ہم نے وہاں پر اپنے وقت کی پابندی کرنی ہے. تو پھر ہم ظاہر سی بات ہے ہم اسی کو چوز کریں گے جہاں پہ ہمیں سیلری پیکیج اچھا مل رہا ہوگا. تو یہ نمازیں ہماری عورتوں کی جو نماز خاص کر ہے اس کا یہی جو دوسری والی جاب ہے اس کا بالکل جو ہے کمپیریزن ہے، موازنہ اگر کیا جائے تو وہ بالکل سیم ویسے ہی ہے کہ اگر عورتیں لیٹ نماز پڑھتی ہیں ان کی نماز ہو تو جائے گی لیکن ان کو وہ جو پیکیج ہے وہ کم ملے گا، یعنی کہ نماز تو ہو جائے گی لیکن اس کا اجر اس طرح سے نہیں ملے گا، اس کا اجر کم ملے گا. پھر اگر ہم اپنے دلوں کو مضبوط کر لیں، ہم اپنے دلوں میں ایمان کو مضبوط کر لیں اگر، تو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ کبھی بھی ہمارے لیے جو ہے کوئی چیز ناممکن نہیں رہنے دیتے، ہر ناممکن کو وہ ممکن بنا دیتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمارے مردوں کو حضرت ابراہیم علیہ السلام جیسا انسان، ان جیسا باپ، اور حضرت اسماعیل علیہ السلام جیسا بیٹا، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام جیسا شوہر بننے کی توفیق عطا فرمائے، اور حضرت سارہ علیہ السلام اور حضرت حاجرہ علیہ السلام جیسے عظیم اخلاق اور صبر اور ان جیسا جو توکل ہے اللہ تعالیٰ پر، ویسا صبر ہمیں اور ویسا توکل ہم عورتوں کو نصیب فرمائے، اور ہمیں حق کے راستے پر چلائے، ایسے حق کے راستے پر چلائے کہ ہم کبھی اس سے پیچھے نہ ہٹیں. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.